راستے پہ چلتا ہے سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ محترم حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات، انسان اگر علم شرعی حاصل کرتا ہے، اگر آپ کسی ایک انسان کو علم شرعی دے دیتے ہیں، سکھا دیتے ہیں، تعلیم دے دیتے ہیں، شکشا دے دیتے ہیں اور آپ مر جاتے ہیں تو آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیز طلبہ و طالبات، یاد رکھیں ہم سیلفش نہیں بنائے گئے ہیں، ہم خود غرض نہیں بنائے گئے، بلکہ ہم ہمدردی کے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمدرد بنایا ہے اور غمخوار بنایا ہے، غموں میں شریک ہونے والا بنایا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ وہاں کے حالات اچھے نہیں ہیں، قرآن کو چھوڑا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے شاعرانہ انداز میں، وہ معجز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ مدرسہ دارالقرآن یہ انہی کی علامہ اقبال کی سمجھیے کہ ان کی سوچ اور ان کے اندر کتاب و سنت کی فکر ہے، بڑھانے کی، دعوت و ارشاد کی پھیلانے کا، جو ان کے اندر مستحکم اور انداز آیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے انداز میں اور مضبوطی عطا فرمائے۔ حضرات بہت ساری باتیں ہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علم کی روشنی کو پلے میں رکھ دیا جائے، ایک پلے میں رکھ دیا جائے، اور شہید ہوتے ہیں، مجاہد ہوتے ہیں، شہیدوں کے خون کو ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو علم کی روشنی بھاری پڑ جائیں گے۔ اللہ اکبر، کتنے بڑے مقام و مرتبہ ہے۔ عہد صحابہ میں دیکھیں آپ، عہد صحابہ میں دیکھیں، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نوجوان ہیں، لیکن بڑے بڑے اجلہ صحابہ میں ان کی عزت اور توقیر کی جاتی ہے۔ کوئی مسئلہ اور کوئی اختلاف ہو جاتے ہیں، وہ نوجوان صحابی وہ مسئلہ کو حل کرتے ہیں۔ ابو مسلم خولانی کہتے ہیں کہ میں دمشق کی مسجد میں تشریف فرما تھا، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، اور جب بھی کوئی مسئلہ پھنستے ہیں تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے دریافت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی عزت و مقام ہے علم کا۔ علم کی وجہ سے آپ کی عزت بڑھیں گے، آپ کا مقام و مرتبہ بڑھے گا، لوگ آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ میرے بھائیوں اور عزیز طلبہ و طالبات، کہتے ہیں کہ مشہور عباسی خلیفہ مامون وقت کے بادشاہ ہیں، ان کے دو بیٹے علم نحو کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مشہور نحوی فرا کو مکلف کیا تھا۔ ان کے استاد کسی گھر سے جا رہے تھے، کسی ضرورت کے تحت نکل رہے تھے، تو ان کے مشہور خلیفہ وقت کے جو صاحبزادے تھے، مامون کے بیٹے، دو بیٹے، استاد کی جوتی سیدھی کرنے کے لیے دوڑ پڑے، جھگڑ پڑے، لڑ پڑے۔ کہا اس سے یہ اندازہ اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اس وقت بھی امراء سلاطین علم کی اہمیت کو جانتے تھے، علم کے مقام و مرتبہ کو سمجھتے تھے، اور جو عزت کے مستحق تھے انہیں عزت دیا جاتا تھا، انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں، مشہور عہد حاضر میں شیخ ناصر الدین البانی، بڑے بڑے شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین، یہ بڑے بڑے شیخ اور محقق گزرے ہوئے ہیں، جو آج ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں، جو آج ہمارے سامنے کتابیں ہیں، بنی بنائی چھپی چھپائی ہیں، ان کو لکھنے میں ہمارے اسلاف نے بڑی محنت کی ہے، بڑی جانفشانی سے کام لیا ہے، بڑے جد و جہد سے کام لیا ہے، تب جا کر یہ کتاب اور محنت کے ساتھ ہمارے پاس پہنچی ہے۔ تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلاف کے نقش قدم پر چلیں، علماء کرام کی عزت کریں، جو آپ کے استاد ہیں، جو آپ کے ٹیچر ہیں، ان کی قدر کریں، اور اپنے پڑھائی پہ، لکھائی پہ تن من دھن کے ساتھ فوکس کریں۔ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کسی بھی طرح کلاس میں ناگا نہ ہو، آپ ہمیشہ کلاس میں رہیں، چاہے آپ کو سبق یاد رہے یا نہ رہے، کلاس ناگا نہ کیجئے، آپ کو اس سے بہت کچھ سبق ملیں گے۔ میرے بھائیوں، چند باتیں تھی، اللہ تبارک و تعالی ہماری باتوں کو قبول فرمائے، اور بانی مدرسہ شیخ حافظ شاہد ظفر زیدی اور ان کے والد محترم کو اللہ تبارک و تعالی ان نیک مقصد میں کامیاب عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔ جزاکم اللہ حسن جزا، بڑی قیمتی مشورہ آپ کو نواز رہے تھے۔ دیکھیں شیخ عبداللہ صاحب حفظہ اللہ، اور بڑے بچے سنجیدگی سے سن رہے تھے، چھوٹے بچے تو خیر اپنی ہی مزاج میں ہر جگہ رہا کرتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے۔
اور وقت کے ساتھ ہم بھی چل رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ گلشن دین کے گونچے ہیں، ایک روز جہاں مہکائیں گے، ایمان و عمل کی شوقت سے یہ عالم پہ چھا جائیں گے. یعنی کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی شمع روشن سے یہ کون مکہ چمکائیں گے، اللہ کے غافل بندوں تک، اللہ کے غافل بندوں تک پیغام صفا پہنچائیں گے انشاءاللہ الرحمن. یہ مدرسہ دار القرآن اللہ کے فضل و کرم سے اور منتظمین ذمہ داران وہ بانی جناب حافظ صاحب ظفر زیدی، وہ رہنمائے سرپرست جناب ظفر انصاری حفظہ اللہ، وہ معاون جناب صادق ظفر کے اس محنت کو اللہ قبول فرما کر کامیاب کرتے ہوئے منزل قیامت کے صبح تک منزل طے فرماتا رہے گا انشاءاللہ الرحمن. آئیے اب آپ کے سامنے ایسی عظیم ہستی شخصیت کو بلانے کی کوشش کر رہا ہوں جن کے متعلق نظامت میں یعنی بڑے بڑے پروگراموں میں گھنٹوں میں لیا کرتا ہوں، اور اس گھنٹوں باتوں کو صرف چند مصروں میں تحریر کرنے والے پورے عزم تا عرب، میں خود گواہ ہوں، عزم تا عرب اپنی تحریر سے ابھی اس دور میں کم وقت میں منوانے والے، اور ان کے تحریروں کو پڑھ کر کے خود کچھ لوگ اپنے آپ میں سرفراز ہو جانے والے لوگ الحمدللہ جن کی تحریر پڑھ کے سرفراز ہو جاتے ہیں، وہ خود یہاں تشریف فرما ہے. اور میں کہا تھا آپ کو کہ کئی درجن پروگرام اس مہینے انہوں نے چھوڑ دیا. اللہ کی کیا مصلحت، محبت کیا صاحب ظفر سے، اس ادارے سے، دین سے، کہ صبح کہ 2 گھنٹے مدرسہ نجم الہدا افطلفیہ بیلہا سرہا نیپال سے وہ پڑھا کر کے ترمذی شریف اور داؤد شریف جماعت جو ہے کیا کہتے ہیں 6ٹھی جماعت تک تعلیم وہاں ہوتی ہے الحمدللہ، عالمیت تک وہاں الحمدللہ وہ مدرس بھی ہیں اور ساتھ ہی نائب ناظم بھی ہے الحمدللہ. یہ میں کہوں کہ بیلہا کی سرزمین کا ناظم ہو جانا سمجھیے کہ پورے سرہا کا نہیں، پورے مدھیہ پردیش کا نہیں، پورے نیپال میں سمجھیے ہنگامہ آرائی ہو جانا، کیونکہ بیلہا کا ہی وہ سرزمین ہے جسے باوقار اہل معیار بستی، اعلیٰ معیار والی بستی مانا جاتا ہے. وہیں سے آئے ہوئے شیخ عزت مآب جناب مصطفیٰ کابی اظہری جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہے. ان سے سننا کیا آپ نہیں جانتے، ان کے دیدار کے لیے لوگ ترستے ہیں. واللہ کوئی غلط باتیں نہیں کہہ رہا ہوں، میں جانتا ہوں. یہ الگ بات ہے کہ میرے گھر وہ ایک بار نہیں بار بار آتے ہیں، جب من چاہتے ہیں وہ ہر بار آتے ہیں. یہ محبت ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح قائم دائم رکھے. آپ کی محفل میں وہ آئے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو معلوم ہے کہ چاند تارے آپ کی محفل میں سجانے آئے، علمی لیاقت کو آپ کے یہاں وہ لٹانے آئے. جن کی دم اور قدم، جن کی دم و قدم، جن کی دم و قدم سے آباد ہے پورا سوشل میڈیا اور کتابیں. یارو آج وہ دارالقرآن کے پروگرام کو میں آن اور بان شان بڑھانے آئے ماشاءاللہ. آئیے آپ کو بتائیں، آپ یوٹیوب پر بڑی سنتے ہیں انفن با کیا پڑھتا ہے وہ، کوئی کسی کو یاد ہے کہ نہیں؟ انفن با بابو ہم کو تو ہوتا نہیں ہے، میں علی بیتے سے پڑھا ہوا ہوں اور جو میں پڑھا ہوں وہی نہ میں سناؤں گا، ہے نا. اور ایک اور بنگالی میں بھی چلا ہے، الف سے اللہ بے بیت اللہ تے سے توبہ، ایسا پڑھتا ہے ابھی دوسرا. لیکن میں جو پڑھا تھا 1984 میں، میں آج بھی پڑھ رہا ہوں. لیکن پروگرام ایسا ہے تو یہاں تو پیش کرنا پڑے گا اب، کیونکہ یہ آپ کا پروگرام ہے اور بڑے پروگرام میں بڑا پیش کرتا ہوں. دیکھیے میں پڑھا تھا یہ، اور میں بچپن سے پڑھا تھا، میں ابھی منگوا لیا ہوں کہ میں بھول نہ جاؤں، اسی لیے کہ یہ آپ بھی یاد کر سکتے ہیں. اور وہی چیز ہے ماشاءاللہ، تحریر آج بھی ہے، وہی کتاب ہے، آپ کی کتاب ہے کہ الف سے اللہ کو پہچان، بے سے برو کا یاد ہے ماشاءاللہ، یاد ہے ماشاءاللہ، بے سے برو کا کہنا مان. ایک لڑکی کو کل کہے ہم بارے کنی پانی لا دیتا، ہم نہیں ہم جائے تھے مائی کی اچھی لاوے لا. ہاں یعنی مولی صاحب کہے تو کوئی بلوسن نہ ہے، تو اور ماں یا باپ ہو تو بہت اچھا. مولی صاحب کہے دل لاوے لا تو نہیں لے بھی، تو میں لکھل برو کا کہنا مان. الف سے اللہ کو پہچان، بے سے برو کا کہنا مان، تے سے توبہ کر انسان، سے ثابت رکھ ایمان، جیم سے جنت، کے سے خیرات، ہے سے حضرت پر سالات، دال سے دین اسلام کی بات، زال سے جان کو دا کی ذات، رے سے روزہ جیسے زکات، فرض ہے دونوں، فرض ہے دونوں، فرض ہے دونوں، سن لے بات. کتھی فرض؟ روزہ زکات فرض ہے کہ نہیں؟
ہم کہیں بھول رہے تھے، اسی لیے منگوا لیے، ہم اس کو دیکھے نہیں. سواد سے صدقہ، عین سے عید، غین سے غازی، شین سے شہید، سین سے سجدہ، جوا سے ضرور، جو سے جفر ہے تو سے طور، فے سے فرشتہ، قاف سے قرآن، کاف سے کلمہ، دل سے ایمان، لام سے لازم، لا الہ حمزہ سے ہے الا اللہ، میم سے مسجد، نو سے نماز، واو سے وحدت کی آواز، ہے سے ہجرت کا ہے سفر، یہ سے یاد خدا کی کر. تو یاد کرو گے تب نا، یاد نہیں کرو گے تو کیسے ہوگا؟ آدھا یاد تھا ہم کو، آدھا کبھی استعمال نہیں کیا. آج کی محفل میں پہلی بار ہماری نظامت میں یہ پڑھنے کی باری آئی. اس سے بڑے میں ضرورت پڑتی تو بڑا پڑھتے، جیسا محفل ویسا پڑھنے کے لہٰذا آپ یاد کریں گے. یہی تو ہے، یہی ہے، یہی سے شروع کریں گے تب آگے جا کے پڑھیں گے. دن سب کو سکھاتے تھے پیارے نبی، وہ شعر رکھیں ہیں، کبھی سنا دیں گے انشاءاللہ. تو آئیے بڑی ادب و احترام کے ساتھ آپ کے محفل میں جو آج کے محفل کے روح رواں ہیں اور بڑے بڑے پروگراموں میں اپنی مصروفیت سے غیر حاضر ہوتے ہیں، آج آپ کی محبت میں اور پروردگار کے مصلحت دیکھیے کہ ان کو موقع مل گیا کہ آج آپ کے یہاں آ گئے ہیں. میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ ناظم مدرسہ نجم الہدیٰ سلفیہ بیلہا سرہا نیپال، یعنی کہ رکن مجلس عاملہ یا شورا مرکز جمعیت اہل حدیث تنظیم ثانیہ مرکز جمعیت اہل حدیث نیپال کاٹھمنڈو نیپال، میرا اشارہ فضیلت الشیخ عزت مآب جناب مصطفیٰ کعبی اظہری حفظ اللہ وتولہ سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی قیمتی باتوں سے بچوں کو مستفید فرمائیں. ماشاء اللہ کھڑے ہی کہہ دیتا، اچھا کوئی بات نہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی بعدہ وبعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذین یعلمون والذین